اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ بہت ساری خبریں، بہت سارے رومرز، بہت ساری چیزیں۔ سب سے بڑی خبر جو کل خان صاحب نے جو ریلی نکالی، زبردست ریلی، اور جس طریقے سے استقبال ہوا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ واز اے ورکنگ ڈے کے اوپر اتنے لوگوں کا باہر نکلنا، اور اس پہ کہ ایک دفعہ پہلے ٹورچر کر دیا گیا ہے، بڑی وارننگ کہ ریلی ہوگی نہیں ہوگی اس طرح کی، کہ امپوز ہوگا 144، اور ہے نا اس کے روٹ یہ ہوں گے، اور ہے نا اتنی دیر میں ریلی ختم کرنی ہے، اور پولیس نے چاروں طرف سے زمان پاک کو گھیر لیا، چاروں طرف سے کنٹینر لگا دیے تاکہ کوئی ادھر جا نہ سکے۔ پورا مطلب جو ریلی کا روٹ ہے وہاں پر پہنچنے کے لیے، زمان پاک پہنچنے کے لیے، وہاں پہ سارے جو ہے نا ان کو بند کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی لوگ پہنچے، پیدل پہنچے، بائکس پہ پہنچے، کنٹینر سے ادھر ادھر دائیں بائیں، ادھر ادھر سے بائک والے بہت سارے ہزاروں کے لوگ پہنچے، اور اتنی بڑی ریلی میرے حساب سے لاہور کی مطلب ان حالات میں ہے نا میں یہ کہہ سکتا ہوں اٹ واز دی بگیسٹ ریلی ان دی ہسٹری آف لاہور، ایز فار ایز جو یہاں پر اتنی پرابلمس اور اتنی کنڈیشنس آر کنسرنڈ، اور اس کے اوپر ایک ہے نا وہ بھی نیوز چلا دی گئی کہ ہیلی کاپٹر کے اوپر خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے توشہ خانہ کیس میں، اور تو انہیں عدالت جو جج کو دھمکیاں دی تھی اس کیس میں۔ آج اس دھمکی والے کیس کا تو یہ ہو گیا کہ وہ نان بیلیبل وارنٹ ہے نا تقریباً 18 مارچ تک وہ ہے نا کینسلڈ ہو گئے ہیں۔ باقی وہ توشہ خانہ کا جو وہ ہے وہ بھی ہے نا کیس جو ہے وہ اس کا وارنٹ ہے نا ابھی تک ویلڈ ہے۔ خان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی پابندیوں کی بات، اور یہ چھتوں کے اوپر لوگ، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جس طرح ان کا استقبال ہوا ہے، جس طرح گل پاشی کی گئی ہے، اٹ واز مارولس۔ اور بڑے بڑے نقاد ہیں نا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہے، جاوید چودھری بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا آگے، مطلب ہر کوئی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جی واقعی میں جو پنجاب ہے نا اب یہ پی ٹی آئی کا ہو گیا، اور یہاں پر جو 2/3 میجورٹی کی یہ کہہ رہے ہیں، میں 2/3 نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ 75 and 25 سیٹس ہے نا پی ٹی آئی لے کے جائے گی پنجاب میں۔ جس طرح پاپولر ہو رہی ہے، جس طرح انہوں نے تشدد کیا، جس طرح انہوں نے ضلع شاہ کو مارا اور پھر آئی جی پہنچ گئے، اور ہے نا ایک نئی اسٹوری منطق ادھر چلا رہے ہیں منصور علی خان ٹاک شو میں کہ جی وہ میرے پاس کی مدر آئی، میں نے ان کو کہا مدر ڈپریس ہے۔ او بھائی مدر ڈپریس ہے، اس سے پہلے بہن کا انٹرویو کی بھی تو بات کریں، اس کے بھائی کا بھی بتائیں نا کہ ہمیں کوئی پیسے کی لالچ نہیں دی گئی۔ اور آئی جی صاحب کیوں گئے بھائی ادھر؟ آئی جی صاحب کیوں گئے ادھر؟ اور جب اس سے میڈیا بات کرنا چاہ رہی تھی ان کے فادر سے، کیوں بات کریں؟ ان کے فادر دیکھیں ڈرے ہوئے، ڈرے 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 ڈرے، اور آئی جی ہے نا ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چلے جائے۔ یہ آئی جی کا کیلیبر ہے کہ وہ ایک عام آدمی کو گلے میں ہاتھ ڈال کے لے جائے؟ لیکن بہرحال آج کا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن یہ بات نکل گئی، یہ تو میں ان کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ موضوع یہ کہ پھر خان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی والے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی پابندیوں، اتنے ڈر اور خوف کے ماحول کے اندر اتنے لوگ نکلیں گے، اور اتنا وہ حتیٰ کہ انہوں نے لائٹیں بھی آف کر دی تھی شام کے وقت، انہوں نے نا اسٹریٹ لائٹس اور وہاں کی جو روٹس تھی وہاں کی لائٹیں آف کر دی، مارکیٹیں بند کر دی، لوگوں کو بند کر دیا، لوگوں کو آنے جانے نہیں دیتے تھے۔ مطلب جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا اس ریجیم چینج، اور یہ جو محسن نقوی جو ہے ان کا کیئر ٹیکر، ان کا منشی ہے، یہ بھی ہی از آلسو منشی، اور گڑی بھی ہے نا اس نے اپلائی کی ہوئی ہے، وہ ان پروسیس میں ہے۔ تو منشی صاحب اتنے پیسے ہیں، دو دو چینل چلاتے ہیں پھر بھی، اور پھر ان کے چینل کا جو ہے نا ایڈورٹیزمنٹ کی پرائزز بھی بڑھا دی گئی ہے۔ تو ایوارڈ تو ملنا تھا منشی صاحب کو۔ منشی صاحب یہ منشی نمبر 2 اس کو کہوں گا، کیئر ٹیکر محسن نقوی۔ بہرحال یہاں سے ہم اگر خان صاحب بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنے لوگ آئیں گے، پھر انہوں نے ایڈریس بھی کیا اور ایک اور چیلنج بھی قبول کیا۔ یہ میرے خیال میں 5ویں 6ٹھی بار ہے جو وہ انہوں نے مینار پاکستان میں سنڈے والے دن انہوں نے جلسے کا اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اور سنڈے والے دن پی ایس ایل کا فائنل بھی ہے۔ لیٹ سی ان کو پرمیشن ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ملتی ہے، اور آج الیکشنز کی ہے نا وہ بڑی بیٹھکیں ہیں جس کے اندر
گورنر کے پی کے اتنے دنوں سے اللہ و تن سے کر رہے ہیں، اور آج اگر وہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تو اسپیکر کے پی کے نے کہا ہے کہ وہ تو انہیں عدالت کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ الیکشن کمشنر نے ظاہر ہے کہ آج آخری دن تھی نومینیشن پیپر سبمٹ کرنے کے لیے، تو پنجاب، جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو الیکشن پروسیس چل رہا ہے، لیکن آج دو بیٹھکیں کہ یہ بھی ہے آئی ایس آئی والوں سے، سی ڈی ڈی والوں سے اور سب لوگوں کے ساتھ، سیکیورٹی کنسرن کے لوگوں کے ساتھ بھی الیکشن کمیشن میں ایک میٹنگ ہے۔ انفیکٹ دیر آر 3 میٹنگز، ون ود دی گورنر، ون ود دی پنجاب گورنمنٹ، اینڈ سیکنڈ از دی وہ سارے سیکیورٹی پرسنل سے اس کو فواد چودھری صاحب نے اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جتنے بھی آر اوز ہیں وہ جوڈیشری سے لیے جائے تاکہ نا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے۔ بہرحال توشہ خانہ کے اوپر آتے ہیں، توشہ خانہ کے اوپر 486 اور کیسے کیسے نام نکلے ہیں، کیا کیا لیا ہے، قالین، پائن ایپل تو چھوڑے جناب، اخروٹ، بادامیں، زیتون کا تیل، کارپیٹ، ٹیشو پیپر، مطلب تسبیح، جو بھی مال ہے، حتیٰ کہ وہ جو پیکنگ کے ڈبے ہوتے ہیں وہ ڈبے بھی لے کر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خواجہ آصف صاحب ہے نا، وہ گھڑی، یہ گھڑی میری گھڑی، یہ گھڑی میری گھڑی کرتے، خواجہ آصف صاحب نے 6 گھڑیاں لی ہیں۔ اور مریم نواز نے کل ہے نا ایک بہت بڑا، نانی جو ہے ہماری، وہ کہتی ہے ایک طرف پائن ایپل ہے ایک طرف یہ، میرا تو کچھ نہیں نکلا اور میرے کو جو نکلا میں نے کر دیا۔ پہلی بات یہ بڑی مطلب لوگ ہیں نا، یہ پورا سارے میڈیا والے یہ بات چلا رہے ہیں، کیونکہ میں ظاہر ہے کہ میں کوئی اتنا انسائڈر نہیں ہوں، لیکن جتنے بھی انسائڈر ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لسٹ پیش کی گئی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ مریم نواز کو ہے نا ڈیلیبریٹلی اس میں سے انہوں نے جو چیزیں لی ہیں وہ ان کو ہے نا یہ انکمپلیٹ لسٹ پیش کی گئی ہے۔ مبینہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے انکمپلیٹ لسٹ، جس کے اندر مریم نواز، چیف جسٹس آف پاکستان، اور جو ہمارے سی او ایس ہے باجوہ صاحب، انہوں نے جتنے، بلکہ باجوہ صاحب سے پہلے بھی جتنے بھی چیف آف دی آرمی اسٹافس تھے انہوں نے جتنے بھی گفٹس لیے اس کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پلس ایک مریم نواز کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک گاڑی بھی ملی تھی بی ایم ڈبلیو، جو کہ انہوں نے ہے نا لی ہے اور ہے نا مبینہ طور پہ، لیکن یہ بھی ہے نا کوئی صحافی ویلاگ کر رہے تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا آئی ہیو گوٹ نو کنفرمیشن فار دس۔ پلس ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ کورٹ کے اندر جو صدیقی صاحب ہیں ان کا نام، اور وہ انہوں نے یہ بات جو اس پوری توشہ خانہ کے رو رواں ہیں اور آج کل اس کیس کو فائٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے ارشد شریف صاحب کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1947 تک کے نا سارے نا وہ ہونے چاہیے۔ تو آج کورٹ کے اندر ان کی حاضری ہوئی تھی، تو وہاں پر ہے نا گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس ہے نا کوئی مبہم سی ہے نا وہ لسٹ ہے 97 سے لے کے، مطلب 91 سے لے کے 2002 تک کی، تو اس کو آنریبل جج نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لسٹ ہمیں دیں اور ہم اس کو دیکھیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ اگر اس کو اوپن کرنا ہے تو پھر اوپن کریں گے، ورنہ وہ ایک طرح سے بالکل وہ رہے گی۔ تو پبلک کا مطالبہ تو اوبویس ہے اور ہے نا دوسروں کا بھی مطالبہ ہے کہ جی یہ توشہ خانہ 1947 سے جس نے بھی جو کچھ لیا ہے یہ دیا جائے۔ اب توشہ خانہ کے اوپر بات ہو رہی ہے تو توشہ خانہ کے اوپر ظاہر ہے کہ پہلے بھی میں ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جب گاڑی، مریم کہتی کہ ماں نواز شریف نے تو کچھ بھی نہیں لیا، اور بھائی گاڑی آپ کے لیے سب سے زیادہ تحفے آپ کے نواز شریف نے 55 تحفے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے تحفے لیے ہیں، اور ہے نا مزے کی بات سن لیں، یہ سارے تحفے جنہوں نے بھی لیے ہیں نا، اب یہ ہے نا کیونکہ توشہ خانہ کا عمران خان کے اوپر کیس ہے تو وہ یہ کہہ رہے کہ جی توشہ خانہ پہلے تو گڑی چور کر رہے تھے، اب ایک نئی منطق نکال دی ہے کہ جی وہ گڑی انہوں نے بیچی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کل ہے نا شادیب خاندادہ کے پاس ہے نا خاقان عباسی کا انٹرویو ہوا ہے ٹاک شو میں، اور اس کے علاوہ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس نے کہا کہ یہ جو توشہ خانہ کے جو گفٹ ہوتے ہیں یہ پرسنل گفٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ گفٹ ہے نا شخصیات کو دی جاتی ہے نہ کہ گورنمنٹ کو دی جائے، یہ ان کی منطق ہے، میری منطق نہیں ہے بھائی۔ خاقان عباسی صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے آدمی ہیں، بڑے سوبر آدمی ہیں، میں آپ کو لائک بھی کرتا ہوں، لیکن پرسنالٹی کی ہے نا کوئی گفٹ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وزٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب
وہ گورنمنٹ ہے نا، بیکاز یو آر دا ریپرزینٹنگ دی پاکستان، تو آپ کو آن دی بہاف آف دی پاکستان آپ کو گفٹ ملتا ہے، اور یہ آپشن آپ کو رکھا گیا ہے کہ جی اس کی آپ پیمنٹ کریں. لیکن 2018 سے کے پہلے اس کی پرائسنگ کی کوئی ہے نا کوئی میکینزم نہیں تھا. 2018 میں عمران خان آئے تھے، انہوں نے پرائسنگ کا میکینزم رکھا، پلس 50% پیمنٹ کے اوپر یہ بھی رکھا. تو 2018 سے پہلے اس کی پرائسنگ کا کوئی میکینزم نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز کروڑوں روپے کی تھی اس کو اونے پونے دکھایا جائے. اور سب سے بڑا گفٹ ہے نا جو سب سے مہنگا، وہ کہتے ہیں نا عمران خان نے 10 کروڑ کی گھڑی لی ہے. تو میرے بھائی انہوں نے ایکچوئل پرائسنگ کی ہے، لیکن آپ کا جو بھی ہے نا نیکلس ہے نا، نیکلس خاقان عباسی نے جو اپنی وائف، ان کی وائف نے جو لیا ہے، اس کی قیمت بھی 10 کروڑ روپیہ ہے. لوگ اس کا ذکر نہیں کر رہے، لیکن اس کی اوپر سے ایک بہت بڑا شوشہ چھوڑ دیا ہے. میرے کو شوشہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو جب یہ شادب خانزادے نے بولا کہ جی آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے، تو کہتا ہے وہ تو میں نے کوئی چیزیں دیکھی ہی نہیں. مطلب انہوں نے جو چیزیں لی ہیں جن کی مالیت ایز پر دی دیئر پرائز کا کمیٹی 1 ارب روپے کی ہو رہی ہے. وہ خاقان عباسی صاحب نے 1 ارب روپے کی تو نہیں، تقریباً 70-80 کروڑ کے انہوں نے تحفے لیے ہیں، جس میں ایک ہاری 10 کروڑ روپے کا ہے. تو خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ تو میں نے دیکھے ہی نہیں تحفے، اور اپنے دوستوں کو بانٹ دیے. واہ واہ، میں گھڑی پہنتا ہی نہیں، دوستوں کو بانٹ. بھائی خاقان عباسی صاحب، آپ نے جس دوست کو دیا ہے، اگر آپ پریس کر اتنے سچے ہیں تو آئیں میدان میں آئیں اور بتائیں کہ اس دوست کو آپ نے یہ گفٹ کیا. اسپیشلی آپ وہ بتائیں کہ 10 کروڑ والا ہار آپ نے کس کو گفٹ کر دیا، اور جب اس کو اس نے گفٹ کر دیا تو کیا اس نے اپنے بھی ہے نا جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے اس میں ڈکلیریشن دی ہے، اور آپ نے کب لیا؟ اس وقت آپ نے اس سال اس کو ڈکلیریشن میں شو کیا. اگر نہیں کیا تو آپ نے کب لیا، اور کب آپ نے اپنے دوستوں کو لیا؟ اپنے سارے دوستوں کو لے کر آئے، اپنے سارے دوستوں کو میڈیا پہ لے کر آئے، بتائیں میں نے اس کو دیا، لسٹ دیں، ان کے نمبر دیں، تاکہ ہم ہے نا اس کی کنفرمیشن کریں. اور پھر ہم ان کا ٹیکس ریٹرن بھی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں یہ چیزیں ظاہر کی ہیں یا نہیں کی ہے، کہ ان کے پاس جولری کتنی ہے. کہ ٹیکس ریٹرن میں اپنی جولری کی مالیت اپنی شو کرنی ہوتی ہے. بہرحال یہ ان کی تھی. اور یہ توشہ خانہ ہے نا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی، ابھی پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہو جائیں گے، اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو میں بھی ہماری بھی فارم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم توشہ خانہ میں ہر اس بندے نے جس نے بھی گفٹ لیا ہے ان کو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. اگر ڈکلیئر نہیں کیا تو وہ بھی ان پہ کیس بنتا ہے. اور اگر ان کے پاس چیزیں ہیں، وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جنہوں نے بھی جو چیزیں لی ہیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں، تو وہ دکھائیں، میڈیا پہ آ کے دکھائیں کہ یہ ہم نے چیز لی تھی اور آج تک پڑی ہوئی ہے. کیونکہ عمران خان کے اوپر جو کیس بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ انہوں نے چیز بیچ دی. ایک طرف شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں وہ تو اس کی ملکیت ہے، وہ بیچ سکتا ہے. اس پر جامعہ نعیمیہ کا لاہور، ان کا بھی ایک فتویٰ آ گیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ کی ہے، مال کھانے کی چیزیں، اس کو کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت میں نہیں لیا جا سکتا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آکشن کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.